اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کا یا وقت متعین ہے یا جگہ متعین ہے۔ نماز عبادت ہے لیکن اس کا وقت متعین ہے۔ 5 نمازیں ہیں، فجر کا یہ وقت ہے، ظہر کا یہ وقت ہے، عصر کا یہ ہے، مغرب کا یہ ہے، عشاء کا یہ ہے۔ روزہ عبادت ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہے کہ یہ رمضان المبارک میں ہی فرض روزہ رکھا جائے گا، شعبان میں، شوال میں فرض روزہ نہیں، نفلی روزہ اور قضائی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ عمرہ، حج، اس کے لیے جگہ بھی مقرر ہے۔ عمرہ کے لیے جگہ مقرر ہے کہ آپ مکہ المکرمہ جائیں گے، وہاں پر عمرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کر کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، آپ کا عمرہ نہیں ادا ہو سکتا۔ حج کے لیے وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے۔ حج کے مہینے میں ہی 8 ذو الحج کو حج ہوگا اور وہ مکہ المکرمہ میں ہوگا۔ کروڑوں روپیہ لگا کر کسی اور جگہ پر جا کر جتنے مرضی انسان چکر بھی لگا لے، اس کا حج نہیں ہو سکتا۔ ایک عبادت ایسی ہے جس کے لیے جگہ بھی متعین نہیں، وقت بھی متعین نہیں۔ جس جگہ پر بھی ہیں آپ وہ عبادت کر سکتے ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ وہ ناپاک جگہ نہ ہو۔ گھر ہو، دکان ہو، بازار ہو، مسجد ہو، چوراہا ہو، چوک ہو، گلی ہو، ہر جگہ پر وہ عبادت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے وقت بھی مقرر نہیں ہے۔ صبح بھی ہو سکتی ہے، دوپہر کو بھی ہو سکتی ہے، شام کو بھی ہو سکتی ہے، رات کو بھی ہو سکتی ہے، فجر کے وقت بھی ہو سکتی ہے، ظہر کے وقت بھی ہو سکتی ہے، عصر کے وقت بھی ہو سکتی ہے، مغرب کے وقت بھی ہو سکتی ہے، عشاء کے وقت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو عبادت ہے، جتنا یہ عبادت یہ کرنا آسان ہے، اتنی ہی یہ عبادت ہم کم کرتے ہیں۔ وقت نکال کر، پیسے لگا کر عمرہ کرنے کے لیے ہم مکہ چلے جاتے ہیں، پیسے لگا کر، وقت نکال کر حج کرنے کے لیے ہم سعودیہ جاتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے صبح کے وقت اٹھتے ہیں، شام کو خیال کرتے ہیں، یہ سارا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن وہ عبادت جسے توبہ اور استغفار کہا جاتا ہے، ہم نے توبہ اور استغفار لازم کر دیا ہے گنہگاروں کے ساتھ۔ توبہ وہ کرے جو گناہ گار ہے، استغفار وہ کرے جو گناہ گار ہے۔ توبہ
استغفار گناہگار کے لیے خاص نہیں ہے۔ جتنا زیادہ نیکوکار ہوگا اس کا اتنا زیادہ استغفار ہوگا۔ نبی علیہ السلام ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ ہمیں تعلیم دی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تمہاری زبان سے لفظ ادا ہو اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ہی لفظ ادا ہونا چاہیے استغفر اللہ۔ حجاج کرام کو تعلیم دی کہ جب آپ حج کے لیے میدان عرفات سے مزدلفہ کو جانا ہے تو پھر ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، آپ نے استغفار کرتے جانا ہے۔ جانا کہاں سے ہے؟ میدان عرفات سے۔ جانا کس نے ہے؟ جو لاکھوں روپیہ لگا کر حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ حکم کیا دیا ہے؟ استغفار کا۔ وہ مے خانے سے نہیں جا رہا، وہ ڈاکہ ڈالنے کے بعد نہیں جا رہا، وہ شراب پینے کے بعد نہیں جا رہا، وہ سودی کاروبار کر کے نہیں جا رہا، وہ حج کے معاملے میں ہے، میدان عرفات سے جا رہا ہے۔ تعلیم ہے کہ واستغفر اللہ، استغفار کرتے جانا ہے۔ قرآن کریم کی جو سب سے آخر پر مکمل صورت نازل ہوئی ہے، مکمل صورت قرآن کریم کی جو سب سے آخر پر نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر ہے۔ اس سورۃ النصر میں رب تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو، کس نبی کو؟ جس کی عمر 63 سال کے قریب ہو چکی ہے، جس کے صادق اور امین ہونے کی گواہی اپنے بھی دے رہے ہیں، بیگانے بھی دے رہے ہیں، جس کی زندگی کے اندر صوم و صلاۃ بھی ہے، سجدہ رکوع بھی ہے، للہیت بھی ہے، تقوی بھی ہے، تمام عبادات جن کی زندگی میں ہیں، اور 63 سال کی زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، اس نبی کو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ اے پیارے محبوب، 63 سالوں میں نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں، اس کے باوجود بھی اب استغفار کرتے رہنا ہے۔ توبہ استغفار گویا کہ گنہگاروں کے لیے خاص نہیں ہے، نیکی کے ساتھ ساتھ بھی انسان کو استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ توبہ اور استغفار باقی عبادتوں سے ایک علیحدہ منفرد عبادت ہے۔ نماز عبادت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی ملتی ہیں؟ کسی کو 25 گنا، کسی کو 27 گنا، 70 گنا۔ وہ 70 گنا یا 27 گنا کتنی بنتی ہیں؟ ہزاروں میں ہو جائیں گی، لاکھوں میں ہو جائیں گی، نیکیاں ملتی ہیں۔ روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس بندے کے نامہ اعمال میں روزے کا گنتی، روزے کی نیکی کاؤنٹ کر کے نہیں لکھنی، گنتی کر کے نہیں لکھنی، کیلکولیشن کر کے نہیں لکھنی کہ اتنے ہند سے اتنے ڈیجٹ اس کے رجسٹر میں درج کر دو، نہیں، آپ نے اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دینا ہے
اس بندے نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، آگے جزا، نیکیاں، بدلہ، عوض وہ مجھ اللہ پر ہے، اور میں اللہ اپنی شایان شان قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ حج ہے، حج کی نیکیاں ہیں، حج کرو گے گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیاں اتنی درج ہو جائیں گی، جتنی عبادات ہیں ان کی نیکیاں ہیں، لیکن توبہ استغفار اس لیے منفرد عبادت ہے۔ توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے صرف نیکیاں نہیں ملتی، صرف گناہ معاف نہیں ہوتے۔ توبہ استغفار وہ منفرد عبادت ہے کہ جس سے کائنات کا رب فرماتا ہے میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ توبہ کرنا، سچی توبہ کرنا تمہارا کام ہے۔ سچی توبہ زبان سے بھی کرنی ہے، اعضاء و جوارح سے بھی کرنی ہے۔ آپ کے جسم کا عضو توبہ نظر آ رہی ہو، صرف زبان سے توبہ کا لفظ ادا نہیں کرنا۔ اگر توبہ کا لفظ صرف ادا ہوگا، ہزاروں گنا توبہ 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 کی تسبیح کر لیں، وہ قوالی تو ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کو محظوظ تو کیا جا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو ٹال مٹول میں لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہ توبہ بھی خود توبہ کے قابل ہی رہے گی۔ توبہ کرنی ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سارے گناہ اکٹھے کر کے اللہ کے سامنے رکھ دینے ہیں۔ اے اللہ یہ میرے گناہ ہیں، تیرے پاس لے کر آ گیا ہوں، گناہ ہوئے ہیں، اعتراف کر رہا ہوں۔ مجرم کھڑا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، جزا بھی دے سکتا ہے، لیکن مولا تیرے نبی کا ایک فرمان پڑا ہے، تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب اللہ نے عرش کو بنایا تھا، اس عرش کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اس میں نمازی کا اجر نہیں لکھا ہوا، اس میں حج کا ثواب نہیں لکھا ہوا، اس میں روزے کا ثواب نہیں لکھا ہوا، اس میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی غلبت علی غضبی، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب رہتی ہے۔ اے اللہ میں گناہوں کی پوٹلی لے کر تیرے دربار میں مجرم بن کر آ چکا ہوں، ہاتھ باندھ لیے ہیں، توجہ تیرے بیت اللہ کی طرف ہے، دل کی توجہ تیری طرف ہے، عرشوں پر جا رہی ہے۔ اے اللہ اب تیرے ساتھ معاملہ ہے، جیسے تو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اے اللہ میں نے تیری شان پڑھی ہے، میں نے تیرے اسماء حسنہ پڑھے ہیں کہ تو غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، تو غفور بھی ہے، تو معاف کرتا بھی ہے، معاف کرنے کی صفت تیری ذاتی ہے، ادھار نہیں دی۔ اے اللہ معاف کرنے کی صفت ہمیشہ تیرے پاس رہتی ہے۔ اے اللہ معاف کرنے کی صفت تیری ایسی ہے، کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، مستقل ہے۔ اور اے اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند بھی فرماتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ پہ امید رکھتے ہوئے، گناہ سامنے تیرے رکھتے ہوئے، تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، مجھ مجرم کو معاف فرما دے۔ تو یہ توبہ استغفار وہ عبادت ہے جس سے صرف نیکیاں نہیں ملتی، صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، کائنات کا رب توبہ اور استغفار کرنے پر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ ہم توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟
کہ ہم سب سوچیں نا کہ ہم کیوں نہیں کرتے، ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگ کیوں نہیں کرتے۔ مختلف وجوہات ہیں، ان میں سے کوئی ایک مجھ میں ہوگی، کوئی آپ میں ہوگی۔ اس میں ایک وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ اس لیے توبہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہوں توبہ کی تھی شام پھر گناہ ہو جانا، توبہ کر دینی رہنے دینے ہیں۔ ابھی توبہ کر لی جمعہ میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے سچے دل کے ساتھ، جمعہ کے بعد پھر مجھ سے گناہ ہو جانا ہے تو میری توبہ کس کام کی؟ نہیں۔ اگر آدمی کھانا اس لیے نہ کھائے کہ دوبارہ بھوک لگ جانی ہے تو سمجھدار تو نہیں۔ پھر صبح کو کھا دو، دوبارہ بھوک لگے گی دوبارہ کھا لینا۔ دوپہر کو وہ کھانا نہ کھائے، شام کو پھر بھوک لگ جانی، نہیں دوپہر کا کھا لو، شام کو بھوک لگے گی، شام کو پھر کھانا مل جائے گا۔ شام کو کھانا نہ کھائے، نہیں جی رات میں پھر بھوک لگ جانی، صبح میں پھر کھانا پڑنا، یہ بھوک لگتی رہنی نہ نہیں۔ گناہ ہو گئے ہیں معافی مانگ لیں، پھر ہو جائیں پھر معافی مانگ لیں، پھر ہو جائیں پھر معافی مانگ لیں۔ کائنات کے رب نے اپنی رحمت کا دروازہ بند تو نہیں کر لیا، آپ کیوں کر رہے ہیں بند؟ آپ دستے سوال کیوں بند کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو بند کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت نے تو بند نہیں کیا، اللہ کی رحمت کا دروازہ تو کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے۔ جب تک سانس یہاں تک موجود ہے اس وقت تک دروازہ کھلا ہے، مانگتے جاؤ اس کائنات کے رب سے گناہوں کی معافیاں، وہ معاف کرتا جائے گا۔ وہ رب خود فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صرف اس کا یہ معنی نہیں ہے، عربی لغت میں جا کر دیکھیں جو التوابین کا معنی آتا ہے، توابین کا معنی ہے بار بار توبہ کرنے والا۔ توبہ کر لی گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لی پھر گناہ ہو گیا، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں توابین۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توابین سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ نمازیوں سے محبت کرنے والا ہوں، نمازیوں سے محبت اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہاں پہ کہا جو گناہ ہونے کے بعد جو توبہ کے دروازے پر دستک دے دیتے ہیں، جو میرے دروازے پر دستک دے کر مجھ سے کہہ دیتے ہیں اے اللہ تیرے در پہ آ چکے ہیں، گناہ بہت ہو گئے ہیں لیکن اے اللہ معافی کے طلبگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لباس پہننا ہو، آدمی کہے میں نے لباس پہن لیا، شام کو گندا ہو جانا ہے، میں نہ پہنوں، بھئی شام کو گندا ہو جائے گا پھر اور پہن لینا۔ اگر آدمی رات کو کہے جی میں لباس نہیں پہنا، رات کو لباس پا کے پیا تو گندا ہو جائے گا، بھئی رات کو لباس پہن لو، صبح اور مل جائے گا، پھر پہن لینا، پھر دھو لینا، پھر دھو لینا، پھر پہن لینا، پھر دھو لینا، پھر پہن لینا، گناہ ہو جائے توبہ کر لینا۔ یہ توبہ یہ اپنے گناہوں کو واش کرنے والی مشین ہے، گناہوں کو دھونا ہے، اپنے جسم کو گناہوں کی میل کچیل سے صاف کرنا ہے۔ تو سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کی جائے اور استغفار اور توبہ کی جائے۔ اور دوسری وجہ جس وجہ سے ہم توبہ نہیں کرتے وہ کیا ہے؟ ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی دنیا میں نے دیکھا ہی کیا ہے، فلاں کی عمر 80 سال ہے، میری تو ابھی 60 سال ہے، 50 سال ہے، 40 ہے، 30 ہے، 20 ہے، میری بڑی عمر پر ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے۔ کوئی نہیں کہہ رہا ہے سفید داڑھی آ جائے گی، سفید بال آئیں گے، پوتوں والا ہو جاؤں گا، پھر جا کر مسجد میں جا کر توبہ کر لوں گا، پھر توبہ کروں گا، ہاں جمعہ کے دن آئے گا اس دن توبہ کر لوں گا، رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے مہینے میں ٹوپی لے کر سر پہ میں نے مسجد میں چل جانا، پھر سچی توبہ کر لیں گے، کل توبہ کروں گا، کل 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 کرتے ہوئے وہ کل ختم ہو جاتی ہے،
پھر کچھ اور شروع ہو جاتا ہے۔ کل کی یہ ایسی بیماری دل کو کھا جاتی ہے کہ انسان اس کل کے بہانے میں ایسے اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے، پھر وہ انسان اسی کے اندر ہی مبتلا رہتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، مسلمانوں کا مولیہ خاندان کا آخری حکمران تھا، جیل میں بیٹھا ہوا، وہاں پہ کہہ رہا ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ حکمران کہہ رہا ہے کہ زندگی صرف 4 دن کی ہے، 2 آرزو میں کٹ جاتے ہیں 2 انتظار میں۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی سب مٹی میں سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ کل کا بہانہ لگا کر توبہ کو مؤخر کرنا عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ سانس چل رہا ہے تو توبہ کرنے میں کون سا دیر لگتی ہے؟ بیٹھے ہیں آپ، لیٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، توبہ کر لیں۔ بس اوقات ہم اس لیے توبہ نہیں کرتے، کس لیے توبہ نہیں کرتے؟ فلاں گناہ کرتا ہوں میں، وہ دوست ہیں، گناہ چھوڑ دوں گا، دوست کیا کہیں گے؟ دوستوں کی وجہ سے میں اپنے گناہ نہیں چھوڑ رہا۔ وہ دوستوں کو پتہ چلے گا اس نے یہ گناہ چھوڑ دیا، کہے گا تو بزدل ہے، تو نڈر نہیں ہے، بہادر نہیں ہے، اتنا بزدل ہے کہ اللہ سے ڈر گیا تو دوستوں کی وجہ سے۔ اور پھر دوست جو ہے وہ جب قبر میں لٹا دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ دوبارہ قبر پہ بھی نہیں جانا پسند کرتے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، بس وہ وہیں تک رہتے ہیں۔ تو جو وہیں تک رہتا ہو، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اس نے قبر تک ہی رہنا ہے، دنیا کی زندگی میں ہی رہنا ہے، اس کو دنیا کی زندگی کے معاملات تک ہی محدود رکھنا چاہیے۔ جس نے دنیا کی زندگی کے بعد بھی جانا ہے، پھر اس کے ساتھ حقیقی یارانہ اور دوستی لگانی چاہیے۔ بس اوقات ہم اس لیے توبہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میں گنہگار بہت زیادہ ہوں، گناہ بہت ہو گئے ہیں، کون سا منہ لے کر اللہ کے دربار میں جاؤں، اتنے گناہ ہیں، میرے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ میرے گناہ ہیں تیری رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، اے اللہ میرے گناہ ہیں تیری غفور الرحیمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے پہ ہی قدرت نہیں رکھتا، اے اللہ تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ تیری سچی کلام نے کہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے پہ ہی قدرت نہیں رکھتا، اے اللہ تو گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر طاقت رکھنے والا ہے، اے اللہ مجھ گناہگار کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر کائنات کا رب معاف فرماتا ہے، کیونکہ کائنات کے رب نے خود فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ یا عبادی، اے میری بندو۔ صرف ایک لفظ اگر آپ اس پہ غور کریں نا، پورے قرآن کریم میں سے صرف ایک لفظ، کتنی آیات ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنے الفاظ، ایک لفظ پہ یا عبادی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ نمازیوں کو، روزے داروں کو۔ مجھے ایک بات بار بار دل میں آ رہی ہے، کہنے کو دل کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض ساتھی ناراض بھی ہو جائیں، لیکن میری ایک مجبوری بھی ہے کہ کہتا ہوں وہی بات جسے سمجھتا ہوں حق۔ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند، جو زہر ہے وہ زہر ہے، جو قند ہے وہ قند ہے۔ بس اوقات رمضان کے مہینے میں بعض نمازی
رجسٹر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں نیکیوں اور گناہوں کا۔ کن کی نیکیوں اور گناہوں کا؟ دوسروں کی۔ آج وہ آیا ہے 11 مہینے مسجد نہیں بڑھیا، آج یہ آ گیا ٹوپی لگے۔ 11 مہینے مسجد میں نہیں آیا، آج آ گیا ہے، ہم اس کے نیکیاں ختم کرنا شروع کر دیں۔ یہ نیکی، اچھا اتنے اس نے گناہ کیے ہیں، آج اس کو یاد آ گئی ہے مسجد۔ گناہوں سے ہر طرف سے لٹھڑا ہوا ہے، آج یہ توبہ کرنے، نماز پڑھنے، یہ جمعہ پڑھنے رمضان میں آ گیا ہے۔ تو کون ہوتا ہے کسی کو اللہ کے گھر سے روکنے والا؟ جس اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، اس نے نہیں روکا۔ تیرے پاس کون سا اختیار ہے کہ تو اس کو روکے؟ تو اس کے نیکیوں اور گناہوں کو تولنے کے لیے ترازو کو رکھ کر سامنے رجسٹر لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ تجھے رب کی غفور الرحیمی یاد نہیں ہے؟ تجھے وہ غفار اور غافر، وہ صفات والا رب یاد نہیں ہے؟ جس اللہ نے رمضان کے مہینے میں ایک نماز کے لیے ہی کسی اپنے بندے کو بھیج دیا ہے، اس کی کوئی نیکی رب کو پسند آئی ہوگی؟ تو اپنے رجسٹر کھولنا ہے، ترازو لگانا ہے، اپنی نیکیوں اور گناہوں کو اس ترازو میں رکھ کر تول اور پھر فیصلہ کر تیری کتنی نمازیں سنت کے مطابق ہیں، کتنی نمازیں سنت کے مطابق نہیں ہیں، کتنی نمازیں تیری ریاکاری والی ہیں، کتنی نمازیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، کتنی وہ تیری نمازیں ہیں کہ تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، تیری زبان سے لوگ بھی تنگ تھے، تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، تو بے ایمانی بھی کرتا تھا، تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، دھوکہ بھی دیتا تھا، باہر دھوکہ دے کر مسجد میں آ کر 5 نمازیں امام کے پیچھے پہلی صف میں جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ کرنا ہے، نیکیوں کو تولنا ہے، گناہوں کو تولنا ہے۔ دوسروں کے گناہوں اور نیکیوں کو نہ تول، اپنے گناہ اور نیکیوں کو تول۔ کائنات کا رب ماضی کو نہیں دیکھتا، یہ جملہ ذہن میں رکھیے، کائنات کا رب ماضی کو نہیں دیکھتا، واپسی کو دیکھتا ہے۔ واپسی کو، کائنات کا رب ماضی کو نہیں دیکھتا، واپسی کو دیکھتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، مسلمان شہید ہوئے ہیں خالد بن ولید کی وجہ سے۔ اسلام کے خلاف خالد بن ولید نے جنگ لڑی ہے۔ جب اللہ کے دربار میں آ گیا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے صرف معاف نہیں کیا، سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلوار بن چکا ہے۔ نبوت کی زبان نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس پہ راضی ہو چکا ہے۔ وحشی نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا، کتنے ظالمانہ طریقے سے وحشی نے شہید کیا۔ مسلمانوں کے خلاف وحشی نے جنگ لڑی ہے، نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا ہے۔ وہ اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ وحشی کو معاف کر دیتے ہیں۔ حبار بن اسود نبی علیہ السلام کی لخت جگر، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور، دل کا سرور، دل کا ٹکڑا، آپ کی بیٹی زینب کو شہید کرنے والا حبار، نبی کی بیٹی کو شہید کرنے والا حبار، کائنات کے رب کے دربار میں آ جاتا ہے، اے اللہ ہو گئے معاف کر دے، نبی علیہ السلام سے دعا کرائی۔ کائنات کا رب نبی کی بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہا ہے، تو کون ہوتا ہے کہ اس کے ماضی کو دیکھے؟ ماضی کو نہ دیکھا کرو، یہ دیکھا کرو وہ کائنات کا رب ماضی کو کتنے حسین مستقبل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو کائنات کا رب تو فرما رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، کن کو کہا؟ آگے یہ نہیں ہے وہ نماز پڑھنے والوں، فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کیے ہیں۔ گناہ بھی کیا کیے ہیں؟ اسرف، گناہوں میں بھی فضول خرچی کی ہے، بے حساب گناہ کیے ہیں۔
اسرفوا علی انفسہم، اپنی جان پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ جو ظلم نہیں بھی تھے وہ بھی کر لیے ہیں، اتنے اسراف کے ساتھ گناہ کیے ہیں۔ یا عبادی، اللہ پھر فرما رہا ہے میرے بندے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں میرا بھائی، کتنی محبت آتی، میرا چچا، میرا ماموں، میرا کزن، میرا فلاں، میرا دادا، میرا نانا، میرا بیٹا، کتنی محبت ہے میرے میں۔ جب میرا کہہ دیا کتنی محبت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو کائنات کا رب فرما رہا ہے کن کو؟ گنہگاروں کو۔ اور گناہ کن گنہگاروں کو؟ جنہوں نے بے حد و حساب گناہ کیے ہیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں بھی انہیں ایک دن، ایک وقت میں، ایک جمعے میں اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر خوش ہو جائیے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے بے حد و حساب گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے، سچی معافی مانگ لینی ہے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ جو حقوق العباد ہیں وہ ادا کر دینے ہیں۔ حقوق العباد صرف توبہ کا لفظ ادا کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، توبہ علیحدہ کرنی ہے اللہ سے، حقوق العباد لوگوں کے وہ واپس کرنے ہیں، سچی توبہ کرنی ہے، توبۃ نصوحہ کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب، ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اگر آیت کا صرف اتنا ٹکڑا ہوتا کہ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر بعض لوگوں نے اللہ کی رحمت کو قید کرتے ہوئے، بند کرتے ہوئے کہہ دینا تھا اس کے صرف فلاں گناہ معاف ہوئے ہیں، اس کے صرف فلاں گناہ معاف ہوئے ہیں، اس کے صرف فلاں گناہ معاف ہوئے ہیں۔ کائنات کے رب نے لوگوں کے ہاتھ میں یہ دیا ہی نہیں ہے، اپنے پاس ہی رکھتے ہوئے کہہ دیا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ٹوٹل گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پہ غالب آ کر رہتی ہے۔ لیکن کوئی اللہ کی رحمت لینا تو چاہے، اللہ تو آوازیں دے رہے ہیں حل من مستغفر، رات کا وقت ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کائنات کا رب بازو پھیلا کر، کائنات کا رب حدیث کا مفہوم بازو پھیلا کر کہتا ہے او میرے گناہ گار بندو جنہوں نے دن کی روشنی میں گناہ کیے ہیں، میں تمہارے رات کی تاریکی میں تمہارے دن کی روشنی میں کیے گئے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ دن کے وقت کائنات کا رب اپنی باہوں کو کھول کر، اپنے بازوں کو کھول کر آوازیں دے رہا ہوتا ہے اے میرے بندو مجھ سے توبہ کر لو۔ جس نے رات کی تاریکی میں، خلوت میں، اندھیرے میں چھپ کر، نظروں سے اوجھل ہو کر گناہ کر لیے ہیں، میں کائنات کا رب دن کے اجالے میں تمہاری گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھنے والا ہوں۔ خلوت کے گناہ یہ بہت خطرناک ہیں، جو بھائی سے چھپ کر گناہ کیا جائے، والد سے چھپ کر گناہ کیا جائے، دوستوں سے چھپ کر گناہ کیا جائے، یہ بہت خطرناک ہے۔ جو اعلانیہ گناہ ہیں وہ اپنی جگہ پر خطرناک ہیں، ان کے علیحدہ سے احادیث موجود ہیں۔ جو خلوت کا گناہ ہے یہ پتہ خطرناک کیوں ہے؟ بھائی کے سامنے گناہ نہیں کر رہا، والد کے سامنے گناہ نہیں کر رہا، دوست کے سامنے گناہ نہیں کر رہا، کیوں؟ دوست برا مانے گا، والد ناراض ہوگا، دوست ناراض ہوگا، والد سزا دے گا۔ وہ کائنات کے رب کو والد سے بھی کم درجہ دے رہا ہوتا ہے، وہ والد سے ڈر رہا ہوتا ہے، رب سے تو اس وقت نہیں ڈر رہا ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ باپ بڑا ہے رب چھوٹا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے دوست بڑا ہے رب چھوٹا ہے۔ خلوت کا گناہ بہت خطرناک ہے، کیوں؟ اس وقت اس کے دل سے رب کی صفت کہ کائنات کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس وقت نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔